شیخ الاسلام توبہ کے 3 طبقات بیان کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ عوام کا طبقہ ہے، توبۃ العوامی من الذنوب، عوام الناس معصیت، گناہ اور لغزش سے توبہ کرتے ہیں، نافرمانی سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواص کی توبہ ہے، اور وہ غفلت القلوب، وہ دل کی غفلت سے توبہ کرتے ہیں، وہ اس لمحے سے توبہ کرتے ہیں جس لمحے ان کے دل خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ جو خواص ہیں، جو اللہ رب العزت کے چنیدہ لوگ ہیں، کیا وہ بزنسز نہیں کرتے؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے؟ کیا وہ اسکول، یونیورسٹی، کالج نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ مگر وہ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، پروفیشنل لائف بھی بسر کرتے ہیں، کام کاروبار بھی کرتے ہیں۔ کسی کی مکینک کی شاپ ہے، کسی کا پائپس کا بزنس ہے، کسی کا فرنیچر کا بزنس ہے، کوئی پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے۔ اب ان میں بھی خواص ہوتے ہیں، ان میں بھی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ کام چھوڑ کے، بزنس بالکل ترک کر کے اللہ کے حضور ذکر کرنا، اس کی یاد کرنا، یہ صالحیت کا نام نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا چنیدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ صالحیت اس امر کا نام ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان کا دل جڑا بھی رہے، مگر انسان اپنے کاموں میں مصروف بھی رہے، انسان اپنا بزنس بھی کرے، تجارت بھی کرے، کام کاروبار بھی کرے، اسکول بھی جائے، ایجوکیشن بھی حاصل کرے، تعلیم بھی حاصل کرے، اپنا بزنس بھی حاصل کرے، مگر کام کرے، بزنس کرے، تجارت کرے، تعلیم حاصل کرے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، اسے صالحیت کہتے ہیں۔ اسی امر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہوا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ مردان حق ہیں، صالحین ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ممکن ہے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، بزنس بھی حاصل کرتے ہیں، مگر تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی، بزنس کرتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے ان کا دل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، یہ صالحیت ہے۔ اس کی مثال بہت سادہ، ہم آگے بڑھتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مکینک ہے، اب اس کے پاس اچھا بزنس آ رہا ہے، لوگ جو خراب گاڑیاں اس کے پاس لاتے بھی ہیں، ہونڈا لاتے ہیں، ٹویوٹا لاتے ہیں، لینڈ کروزر لا رہا ہے، اس کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ بڑا کاروبار آ رہا ہے، بڑا میں نے منافع کمایا ہے، بڑا نفع ہوا ہے اس مہینے، بہت پروفٹ کمایا ہے، بڑی کمائی کی ہے میں نے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ممکن ہے میرے ہاتھ میں کوئی سکل ہے، میرے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے، اللہ رب العزت نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے مجھے، تو اس ٹیلنٹ اور اس ہنر کی وجہ سے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ اب ادھر بھی تو دکانیں ہیں، آپ کسی انڈسٹریل اسٹریٹ پہ جائیں تو جہاں کوئی پائپس کا بزنس ہے تو ادھر بھی پائپ کا بزنس ہوگا، ادھر بھی ہوگا، آمنے سامنے ہوگا۔ وہ سوچے نہیں، میرا کوئی سکل ہے، میرا کوئی ٹیلنٹ ہے، تو اس وجہ سے میرے پاس آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آ گیا، سمجھیں وہ شخص غافل ہو گیا۔ مگر جو شخص، اب اس کو بھی بزنس مل رہا ہے، دوسرے شخص کو یہ بھی پروفٹ کما رہا ہے، ممکن ہے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہو، مگر اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرے ہاتھوں میں کوئی ہنر ہے، میرے ہاتھوں میں کوئی سکل ہے، میری کوئی کاریگری ہے، مگر اس کے دل میں یہ تصور آیا کہ میرا کوئی ہنر نہیں ہے، میرا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے۔ سمجھے جو یہ سمجھے کہ وہ ہر لمحے
یہ جانتا رہے اور یہی سمجھتا رہے کہ میرا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے، سمجھیں یہ شخص خدا کا غافل نہیں، خدا کا ذاکر ہے، ہر لمحے خدا کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، کامیابی بھی ملتی ہے، کامرانی بھی ملتی ہے، مگر اس کامیابی اور کامرانی کو اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بس اس کامیابی اور کامرانی کو خدا کی طرف منسوب کرنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی کامیابی اور کامرانی خدا کی طرف منسوب کرے اسے ذاکر کہتے ہیں۔ جو اپنی طرف منسوب کرے، میرا کوئی ٹیلنٹ ہے، میرا کوئی سکل ہے، وہ شخص غافل ہو چکا۔ یہ اس چیز کا جوڑ ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے بزنس بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، مزدوری بھی کریں، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سارے امور کرتے ہیں مگر ان کی توجہ خدا کی طرف مبذول رہتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ کام بھی کریں، کاروبار بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، مگر کامیابی، کامرانی، جو کچھ ملے اسے اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب کریں، اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ جو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غافل ہو جاتے ہیں۔